ثانیہ ساہیوال میں جو انصاف آپ نے دیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی دشمن کو بھی وہ نہ دلوائے، اور ریاست مدینہ میں تو اللہ اللہ کان پکڑتا ہوں. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ان سب واقعات پر، پولیس گردی پر، پولیس اصلاحات کے اس مردہ سست نہیں مردہ عمل پر جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن شہباز گل کی عینک سے وہ صاف نظر آتا ہے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین، تھینک یو ویری مچ. آج کا ٹاپک دیکھیں، میری بات سنیں. یہ میں آڈیو میری اور میں بیک اپ آفس میں کہیں کہ مجھے میری آواز ہی واپس سنائی دے رہی ہے تو میں بات نہیں پراپر کر پا رہی. ذرا صحیح کر دیں. جی میڈم، تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں، کائنڈلی اس کو ٹھیک کریں. مجھے جی میڈم وہ کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ آپ کا ٹاپک چاہے جتنا بھی سخت ہو، اگر اس ملک کے جی اس ملک کی عوام کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ راہ فرار اب آپشن نہیں ہے کہ اگر مشکل وقت آ گئی اور کوئی غلط فیصلے ہو گئے یا غلط اقدامات ہو گئے تو ہم کہیں کہ آج ہم بیمار ہیں، ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، جو بات آپ نے کہی ہے، میں آج آپ جو پولیس کے بارے میں آپ بات کریں، میں وہیں سے بات کا آغاز کرتی ہوں. دیکھیں، مجھے بڑے برے دل کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ آنر آج یہ بات کرنے جا رہی ہوں. شاید آپ کسی گورنمنٹ کے نمائندے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بچی جس کا سر عام منہ پہ تھپڑ مارا گیا، ٹھیک ہے، اور پولیس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے پیٹی بھائیوں کی ایسے حفاظت کرتے ہیں نا کہ بندہ مار دیا اور پھر کوئی ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جو روایت ہے ان کی ماشاءاللہ آج بھی قائم ہے. اور پھر ایک بیٹی، وہ سب کی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، ایک پولیس کی لڑکی اس کے اوپر اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ایک بندہ گنڈا وکیل اس کو مارتا ہے، اس کے بعد اس کی پراپر ایف آئی آر نہیں ہوتی. اب باقی عوام کیا انصاف مانگے گی پولیس والوں سے؟ اس کے بعد اس بچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ وہ ریزائن کر رہی ہے، ریزائن کرنے کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، اور پھر اس کے بعد اس کی فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایون وہ لڑکی خود آ کے رپورٹ کر رہی ہے کہ پولیس کے تھرو بھی اور لائرز بھی. تو بات آپ کی میں کسی حد تک اس لیے ایگری کروں گی، تو پھر عوام کہاں جا کے انصاف مانگے جب ایک لڑکی جو اور پھر یہاں پہ ہمارے نظام کے گلے سڑے ہونے کا، گٹر ہونے کا اس لیے بھی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مطلب خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی حد، یہ اس سے بہتر تھا کہ اس کو معاملے کو دبا دیتے. ہم جیسی کئی خواتین، میں بھی ایک اگر دیکھا جائے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، یہ ہم سب عورتوں کے لیے، یہ 50% پاپولیشن کے لیے کیا میسج ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ بلا وجہ اس طرح سے زیادتی کرے گا تو پھر ان کا یہ حشر ہوگا. یہ آپ میسج دے رہے ہیں ان میں کس منہ سے میں آج آپ کے سامنے میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کروں، میں کس منہ سے بیٹیوں کو انکریج کروں کہ آؤ باہر آؤ، آپ کو جاب کرنا ہے، آپ کو ملک کی اکانومی میں اپنا رول بڑھانا ہے. تو اس ایشو کو تو میں سیاست اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس ایشو کو میں پرسنلی ٹیک اپ کروں گی کہ اس بچی کو انصاف بھی ملا. یہ بات صرف یہ نہیں ہے، بات ٹھیک ہے کہ 302 کی ایف آئی آر تھپڑ پہ 302 کی نہیں بنتی، لیکن ہمیں ایک ایگزامپل بھی تو سیٹ کرنی ہے. ہمیں میسج کیا دینا ہے کہ کل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں وارڈن بھی ہوں گی، وہ وارڈن کس حیثیت سے جا کے لوگوں کو چالان کریں گی، جوتے کھائیں گی وہاں پہ کھڑی ہو کے سگنلز پہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، اور کچھ میسج ہوتے ہیں، اور میسج یہ نہیں ہوتے جو یہ آیا ہے کہ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے اور وہ دندناتا ہوا گنڈا جس نے. اب آپ آگے سوچیں کہ کیا اس لڑکی کا واقعی جاب کرنا بنتا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہم جیسی خواتین کے لیے. میری اور بھی اپنی پارٹی کی عورتوں سے بات ہوئی ہے، اس ایشو کو میں بالکل ٹیک اپ کروں گی، میں ایسے نہیں جانے دوں گی. یہاں پہ عورتوں کی پہلے تذلیل کم تھی، جو ایشو اگر میڈیا میں فرض کرے آ ہی جاتے ہیں تو اس پہ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے. جو ایشو ساری ہوا کی بیٹی کا کام، تھوڑا سا توقف کی درخواست کروں گا تاکہ میں کھیل داس آپ کے پاس جاؤں، نون لیگ کا ورژن شامل کروں، پھر میں آپ تک آتا ہوں. تھوڑا سا مارا جاتا ہے، میں کمپلیٹ کر لوں، میں صرف کمپلیٹ کر لوں. یہاں تھوڑا سا آپ کو اطمینان تو ہوا ہوگا میرا انٹرو سن کر کے، کیونکہ میں نے ماڈل ٹاؤن کا صرف جزوی طور پر تذکرہ کیا اور پھر حکومت کو تبرہ کرنے میں لگ گیا. حالانکہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں صرف گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف دور کا ملبہ بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں سے صاف ہو رہا ہے. اچھا ہے جب سامنے والا بھنڈ کرے گا تو آپ لوگوں کے بھنڈ چھپیں گے. کسی حد تک تو یہ صورتحال آپ لوگوں کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے اطمینان بخش ہوگی، کیونکہ اگر یہی اغلاط نہیں کریں گے
تو پھر آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ کیسے پڑے گا؟ شہباز شریف صاحب نے جو پولیس کا حل کیا، اس کے بعد پولیس ریفارمز کے حوالے سے جو ناٹک آپ لوگوں نے کیا ود آل ڈیو رسپیکٹ، وہ کنٹینیویشن ہی چل رہا ہے، صرف وزیر اعظم بدل گیا، گراؤنڈ پہ ساری سچویشن تو ویسی ہی ہے. کیا کہیں گے حضور والا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نور اللہ عارفین صاحب، جو عمران خان صاحب کی کیمپین تھی الیکشن کی، یا جس طرح وہ پاکستان میں جہاں پہ بھی سندھ میں آتے تھے یا پنجاب میں جاتے تھے، بڑی مثالیں دیتے تھے، کے پی کے پولیس کی میں نے ریفارم کر دی ہے، میں کے پی کے کی پولیس کی طرح، وہ پنجاب پولیس پہ وہ تنقید کرتے تھے، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. آپ نے دیکھا پنجاب جیسے ہی حکومت ان کو ملی ہے تو جو خادم بنی گالا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے آنے کے بعد 21 معصوم لوگ قتل ہو چکے ہیں اس طرح کے واقعات میں. 21 سائیوال کا ثانیہ لے لیں، صلاح الدین کا لے لیں، ہمارے بھائی عامر مسیح کا کل آپ دیکھ لیں کس طرح بے دردی سے، اور بھورے والا میں ظہورہ بی بی پہ، میڈم پہ جو ابھی 10 منٹ اس نے بات کی، اگر ایک عورت کی درد کو سمجھتی، ایک خاتون کے درد کو سمجھتی، اگر اس کا بھی ذکر کر دیتی، کس طرح اس پہ تشدد کیا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائے، یہ نون لیگ پہ ہمیشہ تنقید، کبھی شہباز شریف صاحب نے کسی بے قصور کو، کسی کو سی ایم ہاؤس میں بلا کے تعزیت نہیں کی ہوگی. نواز شریف صاحب نے کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک متاثر کو بلا کے تعزیت نہیں کی ہوگی. یہ ایسے کرتے ہیں خادم بنی گالا اور یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، ان کے اسٹاف ان کو بلاتے ہیں، 2 گھنٹے متاثرین کو بٹھاتے ہیں، پھر ان کو بریفنگ دیتے ہیں، پھر فوٹو سیشن ہوتا ہے. سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا، میں بہت کوشش کر رہا تھا نہ بولوں. جب نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کا گانا ریلیز کیا تھا نا، انہوں نے جی ٹی روڈ پر نکلے تھے وہ اپنی گاڑی لے کر کے، ہم اس وقت اس چینل پر بیزی تھے ٹرانسمیشنز بھگتانے میں، تنگ آ گئے تھے ٹرانسمیشن کر کے، لیکن اس وقت ایک حادثہ ظہور پذیر ہوا تھا. میں نے متعدد مرتبہ یہ واقعہ دہرایا ہے اور کسی نون لیگ کے بندے نے کبھی آج تک کوئی تشفی آمیز جواب نہیں دیا. ایک بچہ تھا جو نواز شریف کے قافلے کو دیکھنے کے لیے جی ٹی روڈ پہنچا، نواز شریف کی گاڑی نے، اس کے کانوائے نے اس کو کچل دیا. اس بچے کا باپ میڈیکل ایڈ کے لیے چلاتا رہا، کسی نے اس کو میڈیکل ایڈ نہیں دی. اس بچے نے تڑپ کر اپنی جان دے دی. نواز شریف تو بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سب تو کیڑے مکوڑے ہیں. ایک منٹ ہینگ آن، نواز شریف تو بہت بڑے آدمی ہیں، عمران خان بہت بڑے آدمی ہیں، زرداری بہت اعلیٰ عرفہ ہیں، ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں. یہ جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں نا رہنما، وہ جو لوہے کے چنے تھے جن کے بعد میں چنے ونے سب آر پار ہو گئے، ان کا بیان میں نے پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہید جمہوریت ہے. وہ جو داماد معظم ہے نا، جو آج میڈیا کو منافق ہونے کا تانا دے کر کے ویڈیوز میں وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پاکستان کی میڈیا کو غیرت دے، اپنی جا کر کے سو گئی تھی جس وقت اقتدار میں آئے تھے. حضور والا، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس بچے کے گھر جا کر کے ذرا 2 منٹ کی مزاج پرسی کر سکیں. آپ عمران خان کو کس منہ سے کوس رہے ہیں یار؟ دیکھیں، آپ مجھے نہیں پتا، میں جی ٹی روڈ کے اس لانگ مارچ میں تھا، میں اس پورے قافلے میں تھا، لیکن آپ کی یادداشت وہاں سے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں نا، زینب کا واقعہ، اس کا بھی آپ ذکر کر دیں. اس کو انصاف شہباز شریف نے دلوایا، نواز شریف نے دلوایا. اور زینب کے اس کے جو قاتل تھے، ہاں زینب کو انصاف دیا تھا، ٹھیک ہے، زینب کے والد کو بھی آنر انصاف دیا تھا، اس کا مائک بند کر کے. میرا سوال یہ ہے کہ 21 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، کسی کو انصاف نہیں ملا ہے. کسی کو کیا انہوں نے دیا ہے؟ کوئی مجھے یہ پنجاب حکومت، یہ خادم بنی گالا بتا دے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بتا دے. جو بڑی بڑکے مارتے تھے نا، میں پولیس میں ایسے کرتا، ہم سمجھتے ہیں. اور اس سے آپ تو یہ رپورٹ آپ یہ تو نہیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں پہ جو پنجاب پولیس اس وقت بربریت جو ظلم ڈال رہی ہے، جو پیشی ہوتی ہے مریم نواز کی یا حمزہ شہباز کی یا سعد رفیع کی، جب ہمارے کارکن آتے ہیں ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اس کا آپ میڈیا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے موقع دیں. دیکھیں، آپ نے 15 منٹ بولا ہے، انہوں نے 10 منٹ بولا. مجھے بھی یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ گانا گاؤں، آپ میرے اوپر بات کریں. کیپٹن صفدر صحیح کہتا ہے، کیپٹن صفدر کے سامنے کارکنوں پہ تشدد کیا گیا، تو وہ آپ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ سر 1 منٹ وہ چھوڑیں، میں میڈیا مالک تھوڑی ہوں، میں تو ملازم آدمی. دیکھیں، وہ کیپٹن صفدر کو لائن اپ کراتے ہیں، وہ بربریت پنجاب پولیس کی دکھائیں. اور یہ کام کی بات کرتے ہیں، کیپٹن صفدر کو لائن اپ کراتے ہیں. آج کا ذمہ وار آپ نے ماڈل ٹاؤن کی اس کی نجبی صاحب کی جو تھوڑا سا توقف فرمائیے گا، وہ بھی آپ سن لیں. سر میں بالکل سنتا ہوں، تھوڑا سا توقف. ایک ریلیونٹ کوسچن ہے میڈم، یہ مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ
ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، نا اہلوں کی وجہ سے ملک ڈوب جاتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں معاشرے، فلانا ڈھکانا۔ اب اہل لوگوں کا کال پڑ گیا ہے، یا وہ جو آپٹیشن عمران خان صاحب کے صبر سے کھیل رہا ہے، بلکہ ہمارے صبر سے کھیل رہا ہے۔ خان صاحب کی آنکھوں پر اس نے جو اپنا چشمہ چڑھا رکھا ہے، جس سے ان کو حقیقت نظر نہیں آ پا رہی ہے انفارچونیٹلی۔ عثمان بزدار سے کون سی رشتہ داری ہے کہ عثمان بزدار کی وکٹ جا ہی نہیں رہی؟ عثمان بزدار کچھ بھی کر لے، کتنے ہی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یعنی میں اب کیا آن ایئر کہوں، کچھ بھی کر لے عثمان بزدار، کتنی بڑی انفیشنسی عثمان بزدار کی سامنے آ جائے، وہ وسیم اکرم پلس ہی رہے گا۔ کیا ایسا عثمان بزدار کے نام اعمال میں نیکی ہے کہ میری صدا، لوگوں کی صدا عمران خان صاحب تک، اس محل تک جہاں میرا وزیر اعظم مقید ہے، نہیں پہنچ پا رہی؟ میڈم کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں نور العارفین، پہلے بھی میں کمپلیٹ نہیں کر پائی تو میڈم 1 منٹ رہ گیا، پھر میں اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آ جاؤں گا، آپ ذرا کنٹینیو کیجئے۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جب پہلے پولیس کی بات ہو رہی تھی، اس سوال کا میں جواب دے دوں کہ ریفارمز ہونا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ اب ریفارمز ہوئے بغیر رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو پچھلا پولیس کو جتنا ہم نے ٹائم دیا، جتنا موقع دیا، آپ کو پتہ ہے کہ در پہ ہم نے ہر دوسرے دن، آپ کو پتہ ہے آئی جی بھی چینج کر کے دیکھ لیے، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ ان لوگوں کو پہلے یہ میسج جائے کہ ہم کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ اس ملک میں پرفارم کریں گے، وہ پولیس ہو، وہ بیوروکریسی ہو، ان کو پورا ٹائم دیا جائے گا۔ لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ ہماری یہ اپروچ ٹھیک نہیں تھی، اور اس اپروچ کو دوبارہ سے اسی طرز پہ ہمیں جانا پڑے گا۔ ہمیں ناصر درانی صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور انڈیویجول پہ بھی چیزیں ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ ہم نے کے پی میں اگر یہ ایک سکسیسفل ماڈل دیا ہے تو اس پنجاب اب متحمل نہیں ہو سکتا اس لیول کی ہنڈا گردی کا، اور انشاءاللہ ریفارمز اب آ کے رہیں گی۔ اور پولیس میں جتنا بھی بگاڑ ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں بڑی زیادتی اور ظلم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تعداد کم ہے۔ میجورٹی میں لوگ وہ ہیں جو یہ ہر دوسرے دن واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ ٹارچر سیل بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور خواتین کے ساتھ یہ بہمانہ سلوک یہ بند کریں گے، یہ ختم کریں گے جو اپنی ایک کولیگ کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔